ہمارے مسلمان عام مسلمان سے لے کر بڑے بڑے عالم چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے سے قاصر۔ مثلاً یہ کہ آج تک ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے ختم نبوت کا، لیکن کیا ہمیں معلوم بھی ہے کہ نبوت کیا ہوتی ہے، نبی کون ہوتا ہے؟ نہ ہمارے عالموں کو پتہ، نہ ہمارے مجددوں کو پتہ۔ رواں صدی کے مجدد تو بن گئے ہیں، لیکن جو بنیادی تشریحات ہیں دین کی، اس سے یہ بھیجا خالی ہے۔ نبی سے بڑا مرتبہ ہوتا ہے رسول کا۔ دین جو بناتا ہے وہ رسول بناتا ہے، نبی نہیں بناتا۔ نبی کیوں بھیجا جاتا ہے؟ کہ کسی رسول کے دین میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے صحیفہ دے کر کہ اس دین میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے، اس صحیفے کے ذریعے اس دین کی مرمت کر دو۔ نبی کا نہ کوئی کلمہ ہوتا ہے، نہ نبی کوئی دین بناتا ہے۔ پہلے سے جو مرسل آیا ہوا ہوتا ہے، جس نے دین بنایا ہوتا ہے، اس دین میں جو گڑبڑ ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ، اس کو صحیفے کے ذریعے سدھارنے کے لیے وہ نبی بھیجا جاتا ہے۔ اور رسول کا مقام بہت بڑا ہے۔ اور پھر اولو العزم رسول، اس کا مقام اس سے بھی بڑا ہے۔ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں رب کی طرف سے، ان میں سے صرف 5 اولو العزم مرسل ہیں۔ 5 اولو العزم مرسل ہیں، فقط 5 اولو العزم مرسل۔ اور ان 5 اولو العزم مرسل میں محمد رسول اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اور نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی رسول کے دین میں جو بگاڑ آ گیا ہے، اس کو صحیفے کے ذریعے سدھارے۔ ہماری قوم مسلمانوں کی رسالت کی تو بات ہی نہیں کرتی ہے، نبوت کی بات کرتی ہے۔ اور نبی کیوں آتا ہے؟ دین میں تجدید کرنے کے لیے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، حضور آخری رسول آخری نبی ہیں، اسلام آخری دین ہے، تو حضور کا جو مرتبہ نبوت ہے تجدید کرنے والا، وہ کون سے دین کے لیے ہے؟ کیا اسلام کے بعد کوئی دین آئے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ آپ لوگ تو کرتے ہی نہیں ہیں بات رسالت کی، نبی کی بات کرتے رہتے ہیں بس۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام بنایا، وہ بطور نبی بنایا یا بطور رسول بنایا، تو آپ تو ادھر ادھر بغلیں جھانکیں گے۔ کتنے بڑے بڑے عالم ہیں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ان کو پوچھو بھائی نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ کتاب کھول کر کے پھر بتائیں گے، وہ تجدید کرتا ہے دین میں۔ اچھا میرے بھائی یہ بتاؤ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہیں، وہ کون سے دین کی تجدید کرنے آئے ہیں؟ اپنا دین تو تازہ بنایا ہے، اس میں تو تجدید کی اس وقت ضرورت نہیں تھی نا۔ کون سے دین کی تجدید کرنے آئے ہیں؟ کیوں بھائی؟ تو پہلا مقام ہو گیا نبوت کا۔ اس نبوت کے مقام سے جتنے بھی ادیان تھے ان سب کی آپ نے تجدید فرمائی، اور پھر مقام رسالت سے اپنی قوم کے لیے ایک نیا دین بنایا، دین اسلام، مقام رسالت سے۔ اور ہمارے مولوی کیا کہہ رہے ہیں؟ ختم نبوت، ختم نبوت۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب کوئی دین میں تجدید کرنے والا نہیں آئے گا۔ اس پر خوش ہونے کی ضرورت ہے؟ یہ تو رونے کا مقام ہے۔ فرض کیا کہ بھئی آپ کی جیب میں حضرت صاحب $500 تھے یا 500 پاؤنڈ تھے، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ کو کہا جائے کہ بھئی 100 پاؤنڈ کر کے آپ کو ہم یہ پیسے دیں گے، 500 پاؤنڈ ہیں، 100 کر کے آپ کو ملیں گے۔ تو پہلی انسٹالمنٹ 100 پاؤنڈ کی آپ کے پاس آ گئی، اب 400 رہ گئے، پھر اور 100 آ گئے، 300 رہ گئے، پھر اور 100 آ گئے، 200 رہ گئے، پھر اور 100 آ گئے، 100 رہ گئے، پھر اور 100 آ گئے، پیسے ختم ہو گئے، آخری نوٹ آ گیا 100 کا۔ اب آپ کو پریشان ہونا چاہیے یا خوشی منانی چاہیے؟ ڈھول بجانا چاہیے ختم نبوت کا۔ ارے یار آپ خوش کیوں ہو؟ 500 پاؤنڈ سارے کے سارے آ گئے ہیں، سب خرچ ہو گئے ہیں، خوشی مناؤ۔ حالت تو دیکھو دنیا کی، ختم نبوت کے بعد کوئی نہیں آئے گا نا۔ یہ رونے کا مقام ہے۔
یہ خوش ہونے کا مقام نہیں ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کیا یہ خوش ہونے کا مقام ہے؟ ناموس ختم نبوت وہ کیا ہوتی ہے؟ نبوت ختم ہو گئی تو ہو گئی ختم، اب اس میں گڑبڑ کون کر سکتا ہے؟ ایک چیز ختم ہی ہو گئی ہے تو اس میں گڑبڑ کیسے ہوگی؟ اب آپ کہیں گے بھائی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے ہی کافر، مردود ہے، جہنمی ہے. آج ہم نے یہ جاننا ہے کہ محمد رسول اللہ کے دو تعلق ہیں انسانوں سے، ایک بطور نبی اور ایک بطور رسول. بطور نبی محمد رسول اللہ کا تعلق عیسائی سے بھی ہے، یہودی سے بھی ہے، ہندو سے بھی ہے، سکھ سے بھی ہے. بطور نبی، کیونکہ نبی کا کام تجدید کرنا ہے. حضور کو نبوت ملی اس لیے کہ جتنے بھی ادیان تھے ان میں تجدید بھی حضور نے کرنی ہے. اور حضور کا دوسرا مرتبہ ہے رسالت کا، جس کے ذریعے آپ نے دین اسلام کو ترتیب دیا. تو مسلمانوں کا تعلق حضور سے منصب رسالت سے ہے. اور جو ملت ابراہیمی کے دوسرے ادیان ہیں جیسے یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ان کا حضور سے تعلق بطور نبی ہے. اب آپ کو سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ رحمت للعالمین کا لقب کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اچھا، اب اگر ہم تصوف کے حساب سے اس کی تشریح نہیں کریں گے تو بس یہ سبحان اللہ کہنے کی حد تک ہی رہے گی بات. رحمت ہیں، رحمت ہیں. رحمت ہوتی کیا ہے یہ بتائیے بھئی. یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ سارے عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، تو وہ رحمت کا عمل کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. رحمت ہے نظر خدا، خدا کی نظر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بھیجنے کے بعد ہماری بہت سی پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں کہ جس دین میں، جس دھرم میں بھی کوئی ہم سے پیار کر رہا ہوگا اور اسے مرشد نہیں ملے گا تو روحانی طور پر یا رسول اللہ آپ اللہ کی نظر ان تک پہنچا دینا، نظر رحمت، حضور کی تجلیات سے مالا مال ہو جائے. یہ رحمت للعالمین.